یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، ایک آیت ہے پوری، اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ، جلنے سے، چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا، یہاں تک کہ حکم ہے میرے عزیزوں. لوگ توحید کے نام پر آج کچھ سعودی ایسے گمراہ کرتے ہیں کہ رسول کا خیال آنا بھی نہیں چاہیے نماز میں، نعوذ باللہ. بعض گدھوں نے، بعض کتوں نے یہ تک لکھ دیا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جملے بھی بولنا ہمارے لیے سخت ہے، لیکن لوگ کتابوں میں لکھ مارے ہیں، آج بھی کتابیں موجود ہیں. صحابہ کو تو دیکھو، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا ان کو نام لے کر، وہ نماز پڑھتے رہے. میرے آقا نے پھر بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ حضور نے فرمایا میں تو کافی دیر پہلے بلایا تھا، اب آ رہے ہو؟ کہا آقا نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ، چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو. فرمایا نماز میں ہی کیوں نہ ہو، حاضر ہونا ہے. حضور نے اگر ندا دے دی، اس صحابی نے پوچھا نماز چھوڑ کر آ جاؤ؟ سنو اب مسئلہ کیا ہے. فرمایا گیا کہ ہاں 2 رکعت اگر تم نے پڑھ لی، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے یا 1 رکعت پڑھ چکے تھے، رسول نے بلایا، نماز چھوڑ کر کے چلے آئے. حضور نے پوچھا خیریت، طبیعت کیسی، ساری چیزیں بات چیت ہوئی. حضور نے بازار بھیجا، سامان لے آؤ، سودا سلف خریدو، فلاں کو دے آؤ. سب سامان دیا، خریدا، خرید و فروخت کیا، واپس آیا. فرمایا گیا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرو، کنٹینیو کرو، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں. 2 رکعت ہوئی تھی، آگے کی 2 رکعت کمپلیٹ کر لو، کنٹینیو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچ میں تم جو کچھ بھی کرتے رہے یہ نماز کے باہر نہیں، یہ بھی رسول کی اطاعت ہے. بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہماؤس. اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، میں اگر آپ کے سامنے، آپ 1000 میرے چاہنے والے کیوں نہ ہو، 1000 میرے عاشق کیوں نہ ہو، مصلی سے اگر میرا منہ گھوم گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے، امام صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ. یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا، آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، قبلہ ایسے تھا. میرے عزیزو شریعت سب کے لیے ہے، لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹ ڈائریکشن میں، کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کمپلیٹ کی. وہ ایک نماز ایسی ہے، 4 رکعت والی ایک نماز ایسی ہے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. باقی کسی کی ایسی نماز نہیں ہے. آج بھی وہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں یہ قبلہ بدلا تھا، جہاں یہ آیت اتری تھی. اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے. سوچو تو ذرا صحیح، اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو، قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار وہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہوئے ہیں، تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. اے مومنوں تمنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کہ وہ چہرے جمال جہاں آرا ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا، پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہوگا. ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے.
اب منافقین جو ہے بات بنانے لگ گئے. میں یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کر دوں. صحابہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر کیوں, بلکہ صحابہ جانتے تھے کہ جو رسول کرے وہی دین ہے, وہی شریعت ہے. ایک صحابی سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حضور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے. یعنی آپ سب کو معلوم ہے نا 3 نمازیں جہری ہیں, 2 نمازیں سری ہیں, فجر مغرب عشاء, اس میں زور سے قرات کرتے ہیں امام, ہے نا, اور ظہر اور عصر میں زور سے نہیں کرتے, خاموش. لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تم کو کیا معلوم؟ خاموش کھڑے رہتے نا امام, تو آپ کو پتا ہے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے امام صاحب پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے, کسی کو نہیں پتا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آہستہ ہی صحیح کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا. اس صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ تلاوت کرتے تھے. کہا سنائی دیتا تھا؟ کہا نہیں. کیسے پتا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا رہتا اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا, آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی, داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں تلاوت کیا کرتے تھے. اے میرے عزیزوں, ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف؟ ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں. وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے کا کعبہ دیکھو. صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا؟ کعبے کا کعبہ تھا, اور وہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی. ہاں آپ سب چاہے کتنا بھی بڑا امام ابھی آئے, آپ کو حکم نہیں ہے کہ امام کی طرف دیکھتے رہو, آپ کو حکم نہیں ہے, آپ کعبے کی طرف منہ کر کے رکھو. اب کے زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ, لیکن امام کو دیکھتے مت رہو نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے, پیجامہ نیچے آیا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں, یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے. نماز میں اگر کھڑے ہو گئے تو قبلے کی طرف منہ رہے. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں, اتنا ہی نہیں, ایک اور بات میں بتا دوں. آج مدینہ طیبہ میں اگر آپ جائیں گے, اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محراب سامنے ہے. اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ, جو روضہ ہے آج بھی حضور کا, وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قیام فرماتے. وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے. آج کہاں ہے وہ؟ یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائیڈ میں حجرہ ہے حضور کا, دروازہ بھی اس کا وہی تھا. جب اقامت یہاں بولتا مؤذن, حضور حجرے سے نکلتے تھے, اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی. اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے, یہ آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے, جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علالت میں تھے. تکلیف بہت زیادہ تھی, بخار کی شدت تھی, 1 مہینے تک بخار کی شدت رہی, سفر کے مہینے میں. ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے. تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے. لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے. صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے. مصلی پر آپ بڑھتے, نمازیں آپ پڑھاتے. 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مغرب کی اذان ہو چکی, صفیں لگ چکی, مؤذن اقامت بول چکا, حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر جا چکے, تکبیر باندھ لیے. اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا. کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے. جیسے حجرہ کھلا سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے, قبلے کی طرف نہیں, حجرے کی طرف سب مڑ گئے. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کی چمک دیکھا, سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رقت طاری ہو گئی, ان کی آوازیں بلند ہو گئی.
बाज ने हाथ पर आवाज मार मार करके कहा, अबू बकर पीछे आ जाओ, आफताब रिसालत आ चुके हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ चुके। मैं ये नमाज की हालत की बात कर रहा हूं, नमाज की हालत। सहाबा जानते थे कि रसूल की रजा ही ये अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है। अगर रसूल को राजी कर लिया तो सारी इबादतें हैं, और अगर वो राजी ना तो सारी इबादतें फजूल हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जब आवाज लगाई तो वो अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर जो है, मेरे अजीजों, मुसल्ले पर जा चुका इमाम, तकबीर बांधा हुआ इमाम, जब आवाज आई पीछे से तो वो खुद भी बाएं जानिब मुड़कर देखते हुए पीछे की तरफ आने लग गए। नमाज तोड़ करके नहीं, रकात बांध करके पीछे की तरफ आने लग गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मुसल्ले पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिठाया गया। ये कैसी नमाजें थी, कैसी नमाज। हम और आप अगर हरकत भी करें तो नमाज टूट जाए, नमाज बातिल हो जाए, फासिद हो जाए, लेकिन रसूल के लिए अगर चेहरा फिर भी गया तो नमाज बातिल नहीं, बल्कि मैं कहता हूं वही तो आईने नमाज है। सालिमो, तुम कहते हो रसूल का ख्याल आना, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, बुरे कलमात कहते हो, गधे के ख्याल से बदतर है। उन सहाबा से पूछो, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते थे लेकिन रसूल के चेहरे को भी देखा करते थे। इसलिए मैंने कल ही आपके सामने ये अर्ज किया, कुरान की अगर तफसीर भी सुनना हो तो ऐ सुन्नियों, शर्त यह है कि दिल को मोहब्बत मुस्तफ़ा का एक अजीम मदीना बनाओ, तभी तुम्हें कुरान की आयतें समझ में भी आएगी, तभी तुम्हें कुरान का लुत्फ भी मिलेगा और लज्जत भी मिलेगी। और हुजूर को छोड़ करके कुछ सुनना चाहो तो फिर अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं है। बहरहाल ये किबले के तब्दील होने वाली जो आयतें आई, इस पर यहूदियों ने बहुत वावेला मचाया, बहुत वावेला मचा रहे। इतने सालों से किबला था, नबियों का किबला था, इन्होंने बदल दिया, इन्होंने बदल दिया, या आकर के बदल दिए, इस तरह की बातें आने लगी। तो रब तबारक व तआला ने अभी अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये फरमाया, आप इरशाद फरमाए, वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, आप फरमा दे उनसे कि मैं तुम्हारी किबले की पैरवी करने नहीं आया, बल्कि रसूल जो कह देंगे वही किबला है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, किबले की तब्दीली का हुक्म जो आया वो इसी पारे में उसका जिक्र है। और उसके बाद पूरे दूसरे पारे में कई अहकाम नाजिल हुए, कई अहकाम हैं शहीदों के मुतालिक इसी आयत में है। फरमाया रब ताला ने, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। बाज लोग हमसे पूछते हैं, आप रसूल को वफात के बाद भी जिंदा मानते हैं, कुरान की कोई दलील है आपके पास? कुरान की कोई दलील है? कुरान की कोई आयत है? मियाँ मैं वही पढ़ रहा हूं आपके सामने, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे गए हों उन्हें मुर्दा ना कहो। हर सुन्नी मुसलमान जानता है। और उसके बाद फिर तमाम चीज़ें हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक की तरफ कर लो, मगरिब की तरफ कर लो। अभी जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है सूरह बकरा की, रब ताला फरमाता है नेकी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि तुम पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ अपना चेहरा कर लो, बल्कि नेकी असल ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर, उसके नबियों पर। और उसके बाद रब ताला फरमाता है अपना माल अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, मुसाफिरों को दिया करो। उनके जज्बात समझना, ये इंसानियत है। इंसानियत कहते किसे हैं? इंसानियत कहते हैं अपने अंदर से निकल करके दूसरे इंसानों की फीलिंग को समझना, वरना तो फिर वो सेल्फिश होता है, मतलबी होता है, सिर्फ वो अपनी सहूलियात के लिए दौड़ भाग कर रहा है, तो उसे इंसानियत पता ही नहीं होती। जैसा कि आज चल रहा है, हर कोई जो दौड़ रहा है उसका अपना एक टारगेट है, उसका अपना एक गोल है। वो चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, वो जहाँ तक भी पहुँच जाए वो खामोश नहीं है, उससे आगे दौड़ रहा है। लेकिन उसकी दौड़ के पीछे रीज़न अगर आप तलाश करेंगे तो यही मिलता है कि वो एक कंफर्ट ज़िंदगी चाहता है, एक आरामदेह ज़िंदगी चाहता है। उसको एक बड़ा बंगला चाहिए, अपनी औलाद को सेट करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने हद तक सोच रहा है। वो बंदा कहाँ है जो दौड़ भाग करता है तो गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, या फिर दूसरे इंसानों के लिए जी रहा हो? इंसानियत उसको कहते हैं। वो बहुत खाल हैं आज, बहुत कम लोग हैं।
میں نہیں کہتا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، بہت کم ہے۔ انسانیت کے لیے سب سے پہلے اس روئے زمین پر میں آپ کو بتاتا ہوں، قانون کی شکل میں کوئی اگر یہاں انسانوں کے پاس کوئی چیز آئی، دستاویز آئی، تو سب سے پہلے اسلام نے لایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اور صرف نمازوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی تبلیغ نہیں فرمائی۔ آپ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ دیکھیں تو اکثر حصہ یہ انسانیت کے متعلق ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں اگر یہ بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ شخص مومن ہی نہیں جس کے شر سے، جس کے فتنے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ پیٹ بھر کر کھا کر سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو پانی تھوڑا سا زیادہ کر لو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھی وہ پہنچا سکو۔ ضروری نہیں کہ پانی والا ہی پہنچائے، اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے، تھوڑا سا ہی بنتا ہے، تو یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ یہ ہیں دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام کی تبلیغ۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ انسانیت ہے، اور جس سے آج دنیا فراموش کر چکی ہے۔ سب کے سب اکثر مطلبی لائف جینا چاہتے ہیں، سیلفش لائف، جس میں صرف اور صرف اس کا اپنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ بڑے بڑے شہروں کی بات میں اگر کہوں، میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگ، حیرت ہوتی ہے، اسی فلور پہ 20 25 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے۔ بلڈنگ میں جنازہ نکل رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون مرا آج۔ انسانیت ایسی نہیں تھی پہلے میاں۔ گاؤں کی آج بھی تہذیب ایسی ہے کہ گاؤں کے کسی بھی گھر میں چھوٹی سی بھی بات ہو تو پورے گاؤں والوں کو خبر ہو جاتی ہے اور سب اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ شہروں میں خاص طور پر زندگی انسانیت سے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ سیلفش لائف جینا چاہتا ہے انسان، میں بھلا میری لائف بھلا بس، بلکہ سارے رشتے ناتے سب ختم کر کے دنیا اس کو پوش لائف کہتی ہے۔ کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر گیٹ بھی لگا دیے گئے کہ لوگ آنا جانا نہ رکھیں، کوئی آ نہ سکے ہمارے گھر، اور گھر ایسے بنائے جائیں کہ زیادہ طور پر گھر میں کوئی آ کر کے رہ نہ سکے۔ یہ ساری انسانیت سے گری ہوئی حرکات ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معاشرے میں، حضور کی بارگاہ میں ایک دن کوئی مہمان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے میرے صحابہ میں جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے آج؟ کون نہیں کرتا؟ ایک صحابی حضرت طلحہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو گھر لے جاتا ہوں۔ جبکہ گھر کی کیا سچویشن ہے انہیں خبر نہیں ہے۔ ہوتا ایسا ہی نا کہ گھر میں کھانا ہے بھی کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہو تو کسی اور کو کیسے لے کے آئیں گے، لیکن اس صحابی نے کہا رسول اللہ کا مہمان ہے، لے کر چلیں گے۔ جب گھر لے کر کے آئے تو آج کی بیویاں نہیں تھی جو کوستی کہ آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے، دودھ چائے کا انتظام تو کر لیتی۔ یہ جو آج کوستی ہیں نا، وہ صحابیہ تھی، اپنے شوہر سے کہتی اتفاق ایسا ہے کہ آج ہمارے گھر میں صرف ایک آدمی کے کھانے کی بھر کی چیز موجود ہے، اور وہ لوگ پہلے سے 3 لوگ تھے، شوہر بیوی اور بیٹا، مہمان ایک آیا ہے۔ تو حضرت طلحہ گھبرائے اور کہا صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے اور ہم 4 لوگ ہیں، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ وہ صورت نہیں ہے کہ یہیں سے باہر سے مصافحہ کر کے بھیج دیا جائے۔ صحابیہ خود کہتی ہیں، زوجہ صحابی کی کہتی ہیں آپ گھبرائیں مت، بچے کو میں تھپک کر کے سلا دوں گی کسی طرح، رات کو وہ سو جائے گا، اور جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں میں کھانا لا کر کے پیش کر دوں گی اور چراغ گل کر دینا۔ دیکھیے آپ، چراغ جو روشنی دے رہا ہے اس کو گل کر دینا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں صرف اور صرف چبانے کی آواز کرتا رہوں گا اور مہمان رسول پیٹ بھر کر کھا لے۔ یہ گھر کی مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کھانا رکھا گیا اور جیسے ہی کھانا آیا چراغ گل ہو گیا، اور مہمان کو کہا گیا کہ آپ کھاتے رہو، چراغ جلنے تک وقت لگ جائے گا۔ اور یہ صحابی صرف اور صرف اپنا منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان کو لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، بلکہ پورا اس مہمان کو کھانے دیا۔ جب پیٹ بھر کر وہ کھا لیے تو تینوں گھر کے افراد بھوکے سوئے رہے، اور اللہ کے نبی کا یہ مہمان جو ان کے گھر کا بھی مہمان تھا پیٹ بھر کر کھایا اور سویا۔ صبح فجر میں یہ صحابی اٹھ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں، مسجد میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آتے میرے آقا مسکرا کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں طلحہ تم نے کیا مہمان نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، کیا مہمان نوازی کی کہ فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ انسانیت تھی،
جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے میں صرف اور صرف پھیلائے نہیں، پلایا تھا، پلایا تھا۔ جنگ موتا کا وہ واقعہ اکثر بیان بھی ہوتا ہے کہ ایک جنگ ایسی بھی آئی کہ جس میں ایک صحابی، وہ کہتے ہیں میں زخمیوں کو پانی پلاتا تھا، جو زخم کھا کر کے گر جائے اس کو میں اپنے مشکیزے سے پانی پلاتا۔ ایک جگہ پر ایک صحابی زخم کھا کر گر گئے اور ان کا آخری وقت لگ رہا تھا، میں پانی لے کر ان کے پاس گیا، وہ العطش العطش کہہ رہے تھے، پیاس پیاس، مگر جب قریب پہنچا تو کسی اور زخمی کی آواز آئی، تو اس صحابی نے کہا میرے اس بھائی کو پہلے پلا دو، تمہارے پاس پانی تھوڑا سا ہے اس کو پلا دو۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں دوسرے کے پاس گیا تو ایک تیسرے کی آواز آئی، دوسرے نے بھی کہا کہ جاؤ مجھ سے پہلے اس کو پلا دو۔ تیسرے کے پاس گیا تو وہاں جاتے وقت یہ صحابی کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہ پی نہ پائے۔ میں پلٹ کر کے آیا کہ ان دونوں کو پلا دوں، تو واپس آ کر دیکھا تو ان دونوں کی بھی جان جا چکی تھی، ایک دوسرے کے لیے انہوں نے پانی تک نہیں پیا۔ یہ معاشرہ تھا اسلام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے اعلیٰ اقدار اپنے صحابہ میں پیدا کیے تھے، میرے عزیزوں بیان کرنا یہ آسان ہے، اس کو پریکٹیکل اپنی لائف میں لے کے آنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر کے آئیں۔ انسانیت وہ نہیں ہے کہ جو آج لوگ سمجھتے ہیں گھر میں کھانا بنا تھا اور اس کے بعد بچ گیا تو ہم دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں، تم اپنا کچرا کسی اور میں ڈم کرنا چاہ رہے ہو، خیال نہیں کر رہے ہو۔ خیال اس کو کہتے ہیں کہ جب گرم کھانا بنا ہوا ہو اور پہلے کسی اور کا خیال آ جائے، پہلے کسی فقیر کا خیال آ جائے۔ بچ جانے کے بعد بہت سارے ایسے ہیں، ہم پہلے جب دارالعلوم میں ہوا کرتے مدرسہ ہم بھی چلاتے تھے، اکثر لوگ شادی میں ولیمے میں دن بھر مصروف اور رات کو کھانا بچا ہے تو کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں گے، بچوں کو لا کر کے کھلانے کے لیے بڑے بڑے آدھے آدھے دیگ بچے ہوئے لے کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا یہ مہمانان رسول ہیں جو طلبہ ہیں،